بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کی ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگماریہ سیریز کی قسط نمبر 19 قاتل ساتھی کا تیسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مگر اس پتھریلے دشوار گزار جنگل میں گھوڑا شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ شیر گھوڑے کے سر پر پہنچ گیا اور اس نے جو ہی ہوا میں ایک پنجہ مارا، یہ پنجہ گھوڑے کے پہلو سے ہو کر گزر گیا۔ ماریا کی ٹانگ بڑی مشکل سے بچی، اگر وہ گھوڑے کا رخ نہ بدل لیتی تو شیر نے اس کی ٹانگ کاٹ ڈالی ہوتی۔ شیر ایسا ضدی آدم ہور تھا کہ انسان کی بھوک کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا تھا، حالانکہ اسے کوئی انسان، کوئی گھوڑا، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ماریا کو خیال آیا کہ اس کے پاس تو وہ پتھر موجود ہے جس کے رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ وہ جھاڑیوں کے پاس رک گئی۔ اس نے جولے میں سے پتھر نکال کر انہیں آپس میں زور زور سے رگڑا۔ پتھروں کے رگڑتے ہی چنگاریاں پیدا ہوئیں۔ یہ چنگاریاں خشک جھاڑیوں پر گریں تو وہاں آگ لگ گئی۔ خشک جھاڑیوں میں آگ کا شعلہ بلند ہوا۔ آگ کو دیکھ کر شیر وہیں رک گیا۔ دوسری طرف ماریا کا گھوڑا بھی بھٹک گیا۔ شیر پیچھے کو کودا اور گھوڑا آگے کو بھاگ اٹھا۔ اب ماریا کے لیے گھوڑے کو روکنا محال ہو گیا۔ آخر بڑی مشکل سے اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی۔ گھوڑے کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ زیادہ تیز رفتاری میں خطرہ تھا کہ ماریا کسی درخت سے نہ ٹکرا جائے، کیونکہ درختوں کا سلسلہ بڑا گنجان ہو گیا تھا۔ سامنے پہاڑ کی چڑھائی تھی۔ ماریا چڑھائی چڑھنے لگی۔ رات بڑی خاموش اور کالی تھی۔ آسمان پر ستارے دھیمے دھیمے چمک رہے تھے۔ چڑھائی کے بعد ڈھلان آ گئی۔ ماریا بڑی احتیاط سے گھوڑے کو لے کر ڈھلان پر سے نیچے اترنے لگی۔ ان پہاڑی سلسلوں سے وہ محسوس کرنے لگی تھی کہ آسام کی پہاڑیاں ختم ہو رہی ہیں اور کو ہمالیہ کی ترائی شروع ہونے والی ہے۔ ڈھلان ختم ہوئی تو جنگل کا ایک گھنا تہتا شروع ہو گیا۔ یہاں درختوں پر جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھی اور بانس کے بے شمار درخت کھڑے تھے۔ اس بانس کے جنگل سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ وسطی ہند سے گزر کر آسام کے صوبے میں داخل ہو رہی ہے۔ رات اب کافی ڈھل چکی تھی اور دوسرے دن کی ہلکی ہلکی نیلی روشنی ہو رہی تھی۔ یہاں درخت اس قدر گنجان تھے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ درختوں کی ٹہنیاں اس کے سر سے ٹکرا رہی تھیں۔ ماریا نے سوچا کہ اسے گھوڑے سے اتر کر چلنا چاہیے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتر آئی۔ اس کے نیچے اترتے ہی گھوڑا جو پہلے غائب تھا ایک دم سامنے آ گیا۔ ماریا نے اس کی باگیں ہاتھ میں تھام لی اور جنگل میں جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹاتے چلنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے تھوڑا سا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک لوگوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ماریا رک گئی۔ قریب ہی ایک چشمہ بہہ رہا تھا، اس کی آواز آ رہی تھی۔ ماریا نے سوچا یہ لوگوں کی نہیں بلکہ چشمے کی آواز تھی۔ اس خیال پر وہ دل ہی دل میں ہنس پڑی۔ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چشمے پر جھک کر پانی پی ہی رہی تھی کہ اس نے پھر کچھ آوازیں سنی۔ اب اس نے پلٹ کر دیکھا تو 6-7 ناگا قبیلے کے نیم آرایاں جنگلی اس کے گھوڑے کو باغ سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپس میں ہنس ہنس کر خوشی سے باتیں بھی کر رہے تھے کہ انہیں ایک شاندار گھوڑا ہاتھ آ گیا۔ وہ حیران بھی تھے کہ ایسا اچھی نسل کا گھوڑا وہاں کیسے آ گیا۔ وہ مڑ مڑ کر پیچھے بھی دیکھ رہے تھے کہ شاید اس گھوڑے کا سوار کہیں کسی جگہ چھپا ہوا ہو۔ ماریا انہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ موقع کی تلاش بھی کر رہی تھی کہ کسی طرح چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو جائے، لیکن وہ جنگلی ناگے آپس میں یوں گتھم گتھا ہو کر گھوڑے کے ارد گرد چل رہے تھے کہ اسے ذرا سی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ماریا عاجز آ گئی کہ یہ کیا عجیب نئی مصیبت سے پالا پڑ گیا ہے۔ انسان زندگی میں کبھی ایسی مصیبت میں بھی پھنس جاتا ہے کہ جس کو وہ مصیبت سمجھتا ہے لیکن اصل میں وہ اس کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ ماریا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ناگے جس طرف اسے اور اس کے گھوڑے کو لے جا رہے ہیں وہیں ایک جھونپڑی میں اس کا بھائی امبر قید ہے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ناگاؤں نے ایک دن پہلے تیر چلا کر امبر اور اس کے ساتھی کی لاش کو گرفتار کیا تھا اور دن چڑھے اس کی کھال ادھیڑ کر سردار کے خیمے کے باہر لٹکانے والے تھے۔ ماریا بے خبر تھی۔ وہ قسمت کو کوس رہی تھی اور اب بھی موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح گھوڑے پر چھلانگ لگا کر بیٹھ جائے، کیونکہ اس کے بیٹھنے سے گھوڑا اپنے آپ گم ہو جاتا، یوں وہ ان جنگلی ناگاؤں کے چنگل سے بچ سکتی تھی۔ لیکن ناگاؤں نے
گھوڑے کے ارد گرد گرا ڈال رکھا تھا اور کھینچتے ہوئے اپنے سردار کے ڈیرے کی طرف لیے جا رہے تھے۔ ماریا اپنی قسمت کو کوستی ہوئی ساتھ ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اب صبح کی روشنی جنگل میں پھیل گئی تھی اور صاف نظر آنے لگا تھا۔ ماریا نے دیکھا کہ ناگاؤں کا لباس سوائے ایک لنگوٹی کے اور کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کندھوں پر تیر کمان لٹکا رکھے تھے، ہاتھوں میں نیزے تھے اور خدا جانے کس زبان میں باتیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نیلے رنگ کے نشان بنے ہوئے تھے۔ آخر وہ درختوں کے درمیان ایک کھلی جگہ پر آ کر رک گئے۔ گھوڑے کو دیکھ کر ارد گرد جھونپڑیوں سے کہیں ایک اور وحشی ناگے بھی نکل آئے۔ بڑی حیرانی سے گھوڑے کو دیکھ رہے تھے جس پر زین کسی ہوئی تھی اور پانی کی چھاگل بھی لٹک رہی تھی۔ اتنے میں ایک جھونپڑے کے اندر سے ایک ادھیڑ عمر ناگا باہر نکلا جس کے سر پر نیلے رنگ کے پرون کی کلفی لگی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر سارے ناگے ادب سے پیچھے ہٹ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ وہ ناگاؤں کا سردار معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ گھوڑے کو دیکھا اور اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ماریا آگے بڑھی۔ اب موقع تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ وہ چھلانگ لگانے ہی لگی تھی کہ اس سے پہلے ناگا سردار چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ماریا سر پیٹ کر رہ گئی۔ اب اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو جاتی تو اس کے ساتھ ناگا سردار بھی غائب ہو جاتا اور جہاں وہ جاتی ناگا سردار بھی ساتھ ہی جاتا۔ یہ ماریا کو ہرگز گوارا نہ تھا۔ چنانچہ وہ ایک طرف درخت کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ وہ دیکھنے لگی کہ وہ جنگلی ناگے اس کے گھوڑے کو کب کھلا چھوڑتے ہیں۔ اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ جوں ہی سردار گھوڑے پر سے اترے گا وہ فوراً اس پر سوار ہو کر گھوڑے سمیت گم ہو جائے گی اور اپنے بھائی کی تلاش میں چل پڑے گی۔ اس کو کیا خبر تھی کہ جس کی تلاش میں وہ جنگل بھٹکتی پھر رہی ہے وہ اس کے تھوڑے فاصلے پر ہی ایک جھونپڑے میں قید ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے۔ سردار ابھی تک گھوڑے پر سوار تھا بلکہ گھوڑے پر سوار بڑی شان سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا ہو۔ اس کے پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں تھے اور وہ اکڑ اکڑ کر گھوڑے پر ادھر سے ادھر دیکھ رہا تھا۔ جھونپڑیوں میں آگ جلا دی گئی اور لوہے کی ایک سلاخ گرم کرنے کے لیے ڈال دی گئی۔ ماریا حیران ہوئی کہ یہ لوہے کی سلاخ کس کے لیے سرخ کی جا رہی ہے؟ کیا یہ گھوڑے کو داغنا چاہتے ہیں؟ اگر انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں گھوڑے پر سوار ہو کر اسے غائب کر دوں گی۔ ناگاؤں وحشیوں نے آگ کے گرد رقص کرنا شروع کر دیا۔ وہ عجیب اوٹ پٹانگ آوازوں میں گیت بھی گا رہے تھے اور رقص بھی کرتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سردار بھی گھوڑے سے اتر کر رقص میں شامل ہو گیا۔ ماریا اسی وقت کے انتظار کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور گھوڑے کی طرف بڑھی۔ گھوڑا حالی ایک طرف کھڑا تھا۔ اس نے ماریا کی بو محسوس کر لی اور خوشی سے ہنہنانے لگا۔ سردار نے پلٹ کر گھوڑے کی طرف دیکھا کہ وہ ہنہنا کیوں رہا ہے۔ اس عرصے میں ماریا اس کے پاس پہنچ کر گھوڑے پر سوار ہو چکی تھی۔ سردار کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا غائب ہو گیا۔ سردار کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے چیخ کر کہا رقص بند کر دو اور بھاگ کر درخت کے نیچے اس جگہ کو جھک کر دے غور سے دیکھنے لگا جہاں ابھی گھوڑا کھڑا تھا مگر وہاں گھاس پر سوائے گھوڑے کے پاؤں کے مدھم سے نشانوں کے کچھ نہ تھا۔ ماریا گھوڑے کو لے کر پرے ہٹ گئی تھی اور چپ چاپ کھڑی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ یہ لوگ ذرا پرے ہٹیں تو وہ گھوڑے کو بھگا کر وہاں سے لے جائیں۔ سردار نے اپنی زبان میں ناگاؤں سے کہا کہ ابھی گھوڑا یہاں کھڑا تھا، اب پھر وہ کہاں غائب ہو گیا۔ ناگا بھی حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ تک رہا تھا کہ یہ نماجرا کیا ہے، کیوں کہ انہوں نے بھی گھوڑے کو وہاں کھڑے دیکھا تھا۔ ایک ناگا نے کہا وہ کوئی دیوتا تھا، دوسرا بولا وہ نندی دیوی کا روپ تھا، تیسرے نے کہا دیوتا گھوڑے کے روپ میں بھی آیا کرتے ہیں۔ سردار نے کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر دیوتا اپنے پجاریوں سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے، وہ اپنے غلاموں سے بات ضرور کرتے ہیں۔ اگر یہ گھوڑا ہمارا نندی دیوتا کا روپ تھا تو پھر دیوتا نے ہم سے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ ایک ناگا بولا شاید وہ ہمارے درمیان اب بھی موجود ہوئے، شاید وہ ہم سے بات کرے گا۔ سردار نے کہا دیوا نندی ہم سے اپنی قربانی مانگنے آیا ہے، ہمارے باغ جاگ اٹھے ہیں کہ دیوتا خود قربانی لینے جہاں آیا ہے، جے ہو نندی دیوتا کی۔ اس نعرے کے ساتھ ہی ناگاؤں ویشیوں نے آگے آ کر رقص کرنا شروع کر دیا۔ ماریا کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار قدم قدم چلتی وہاں سے نکل کر جنگل میں آئی اور وہاں پہنچ کر اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ گھوڑا درختوں کے نیچے نیچے بھاگنے لگا۔ ماریا نے اپنا سر نیچے کر لیا اور گھوڑا ہلکی ہلکی چال چلتا بھاگا جا رہا تھا۔ وہ اپنے حال میں مصیبت سے بچ کر نکل آئی تھی۔ بدنصیب بہن کی قسمت میں شاید ابھی بھائی کا ملاپ نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ عین اس وقت وہاں سے بھاگ آئی جبکہ ناگا وحشی اس کے قیدی بھائیوں کو جھونپڑی سے باہر نکالنے ہی والے تھے۔ یہ بھی قسمت کا ایک عجیب کھیل تھا۔
کہ بہن اتفاق سے بائی کے بالکل قریب پہنچی اور پھر دور ہو گئی۔ دن کافی چڑھ آیا تھا۔ ادھر ماریا گھوڑے پر سوار بھاگی چلی جا رہی تھی اور ادھر اس کے بھائی کو اور اس کے ساتھی کیلاش کو قربانی کے لیے جھونپڑے سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ سردار سب سے پہلے ان دونوں کی آنکھیں گرم سلاخوں سے داغنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ان کی نندی دیوتا کو بہت اچھا لگتا تھا، اور چونکہ دیوتا خود ناگاؤں میں موجود تھا اس لیے وہ اپنے دیوتا کی خوشی کے لیے پہلے قیدیوں کی آنکھیں نکالنا چاہتے تھے۔ رات بھر جھونپڑی میں جکڑے رہنے کے بعد کیلاش چور کا تو بہت برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ ایک ہی رات میں اتر گیا تھا۔ موت کے خوف نے اسے زرد اور کمزور بنا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ عنبر اسے حوصلہ دے رہا تھا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں عنبر بالکل ٹھیک اور حشاش بشاش تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس کو تو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ مر نہ سکے گا، نہ اس پر تلوار اثر کرے گی نہ تیر اور بالا اثر کرے گا۔ اسے بھی معلوم نہ تھا کہ اس کی بہن ماریا ابھی وہاں کھڑی تھی۔ اگر اسے خبر لگ جاتی تو وہ اسی وقت اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا، چاہے اسے سارے کے سارے ناگا وحشیوں کو قتل ہی کیوں نہ کر دینا پڑتا۔ عنبر نے کیلاش کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، کیلاش، ہمت کیوں ہار بیٹھے ہو؟ میں نے تمہیں کہا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اگر ان لوگوں نے تمہیں کچھ کہا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیلاش کو اپنی موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، بھائی عنبر، کیا کروں، یقین نہیں آ رہا آقا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ تو بچ جائیں گے مگر دنیا کی کوئی طاقت ان آدم خوروں سے مجھے نہ بچا سکے گی۔ عنبر نے ایک بار پھر اسے تسلی دی، کیلاش، ہوش کی دعا کرو، کیوں پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ مرد بنو، مرد ہو کر رونے لگے ہو۔ اگر فرض کر لیا تمہیں مرنا ہی ہوتا تو پھر بھی تمہیں بڑی آن بان کے ساتھ مرنا چاہیے تھا۔ نہیں نہیں بھائی، میں آن بان کے ساتھ نہیں مر سکتا، میں نہیں مر سکتا، تم مرو آن بان کے ساتھ، مجھے تو یہاں سے بچا کر لے جاؤ، خدا کے لیے مجھے ان وحشیوں سے بچا لو، یہ کم وقت تو مجھے بون کر کھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کیلاش شور مچانے لگا۔ ناگا وحشی اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ عنبر نے کہا، شرم کرو، یہ لوگ تم کو پریشان دیکھ کر ہنس رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہوں گے کہ عجیب بزدل آدمی ہے یہ۔ کیلاش نے شور مچا کر کہا، چاہے مجھے بزدل کہیں چاہے بہادر، مگر میں ان کے ہاتھوں بھون کر پکوڑا نہیں بننا چاہتا، خدا کے لیے مجھے بچا لو عنبر، یہ لوگ آگ جلا کر لوہا سرخ کر رہے ہیں۔ خاموش، عنبر نے کیلاش کو ڈانٹ کر کہا۔ عنبر کی ڈانٹ پر کیلاش چپ ہو گیا۔ عنبر نے کہا، عجیب پاگل ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں بچا لوں گا، یہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، مگر تمہیں کچھ خیال ہی نہیں آ رہا، کسی کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ سردار نے حکم دیا کہ سب سے پہلے ایک آدمی کو لایا جائے۔ دو ناگا آگے بڑھے اور یہ کیلاش کی خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے پہلے عنبر کو پکڑا۔ اگر وہ کیلاش کو پکڑ لے جاتے تو عنبر کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی، پھر شاید ہی وہ کیلاش کو موت کے منہ سے بچا سکتا۔ عنبر بڑا خوش ہوا کہ ناگا پہلے اسے پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ سردار کے حکم سے عنبر کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ سردار نے عنبر کی آنکھیں نکالنے کا حکم دے دیا۔ کیلاش چور کو یہ سن کر اس کی روح ہی کانپ گئی کہ وحشی سردار کے حکم سے عنبر کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، مگر دل میں اسے یہ خیال ضرور تھا کہ عنبر کی یہ آنکھیں نہیں نکال سکیں گے، کیونکہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ عنبر پر کوئی بھی تیر، تلوار یا نیزہ اثر نہیں کرتا، نہ اس کا کہیں سے خون نکلتا ہے اور نہ ہی کوئی زخم ہوتا ہے۔ پھر بھی اسے یہ تجربہ نہیں تھا جو اب عنبر کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس نے گرم گرم سرخ سرخ سلاخ کو دیکھا جسے ایک وحشی ناگا نے آگ میں سے باہر نکالا اور اس پر سوکھے پتے ڈال کر جلا رہا تھا۔ سوکھا پتا سرخ دہکتی ہوئی سلاخ پر گرتے ہی شعلہ بن کر بھسم ہو جاتا۔ کیلاش کا دل موت کے خوف سے دھڑکنے لگا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد یہی سلوک اس کے ساتھ ہونے والا تھا، مگر وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ عنبر پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، نہ اس کے چہرے پر خوف تھا نہ کوئی اور اثر، اور نہ ہی موت کے ڈر سے وہ سہما ہوا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان اور ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ ناگا اور اس کا سردار بھی محسوس کر رہے تھے کہ یہ کیسا انسان ہے جو ہنستے ہنستے موت کے گلے میں باہیں ڈال رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے جس قیدی انسان کی آنکھیں نکالی تھی وہ چیختے چلانے لگ جاتے تھے اور گڑ گڑا کر سردار سے زندگی کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ عنبر بڑے سکون سے درخت سے بندھا ہوا تھا، وہ دلچسپی سے وحشی ناگا کو سرخ دہکتی ہوئی سلاخ لیے اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ ڈور زور زور سے پیٹے جانے لگے تھے۔ ناگا دہتی سلاخ لیے عنبر کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس نے عنبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور بڑے تعجب کے ساتھ دیکھنے لگا کہ یہ شخص کیسا ہے جو ذرا بھی نہیں ڈر رہا، حالانکہ وہ صاف دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں گرم سلاخ سے نکالی جانے والی ہیں۔ ناگا نے دہتی سلاخ لکڑی سے پکڑ کر رکھی تھی۔ وہ سلاخ کو
अंबर की आंखों के सामने ले आया और सरदार के इशारे का इंतज़ार करने लगा। सरदार के हाथ उठाकर इजाज़त देने की देर थी कि नागा ने दहकती हुई सुलाह अंबर की आंखों में घुसेड़ देनी थी। अचानक सरदार ने हाथ उठाकर इशारा किया। वहशी नागा दहकती सुलाह अंबर की आंखों के पास ले आया। एक पल के लिए वो रुका और फिर इसने सलाख अंबर की आंखों में घुसेड़ दी। गरम गरम सलाह अंबर की आंखों से टकरा गई। एक शोला सा उठा और सलाह वहशी हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। इसने हैरानी से इर्द गिर्द देखा और सलाह दोबारा उठाकर हाथों में थाम ली और अंबर पर हमला कर दिया। इस दफ़ा फिर सलाह यूं ही आंखों से टकराई जैसे किसी लोहे की दीवार से टकरा गई हो। वहशी नागा ने जितनी बार सुलाख मारी ऐसा ही हुआ। सरदार खुद आगे बढ़ा और उसने सुलाह लेकर अपने हाथ से अंबर की आंखों पर पूरी ताकत से हमला किया। इस दफ़ा एक शोला निकला और इसकी लपट ने सरदार के सर के बाल जला डाले और दर्द की शिद्दत से सरदार ने सुलाह हाथ से फेंक दी। सरदार ने कहा, देवता इस वक्त कुर्बानी कबूल नहीं कर रहे। मालूम होता है कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, इसलिए ये कत्ले आम कल शाम को होगा। कल हम दूसरे कैदी को सबसे पहले हलाक करेंगे। इतना कहकर सरदार के हुक्म से अंबर और कैलाश को दोबारा कोठरियों में हाथ पांव बांध कर डाल दिया गया। कैलाश बहुत डर रहा था क्योंकि कल पहली बारी उसकी थी। इसे यकीन था कि वो कल मौत के मुंह से ना बच सकेगा। आज भी अगर अंबर की जगह पहले इसे लाया जाता तो इस वक्त वो अंधा होकर ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा होता और आदम और वहशी नागा इसके जिस्म को काट रहे होते। इसने सहमे सहमे अंदाज में अंबर से कहा, मेरे आका कल क्या होगा? कल तो ये लोग पहले मुझे कत्ल करने वाले हैं। कल मुझे मौत के मुंह से कौन बचाएगा? अंबर ने सोचकर कहा, वैसे तो ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जान बचाने की कोशिश करें। इसलिए मैंने सोचा है कि जिस तरह भी हो सके आज रात यहाँ से फ़रार हो जाएं। फ़रार? हाँ फ़रार, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। मगर मेरे आका, यहाँ तो चारों तरफ ज़बरदस्त पहरा लगा है। हम कहाँ से और किधर से भागेंगे? इन लोगों के तो कान हमारी हर आहट पर लगे होते हैं। अंबर ने कहा, कुछ भी हो, हमें आज रात यहाँ से भाग जाना होगा, वगरना कल कम से कम तुम्हें तो ये ज़रूर ढूंढ कर खा जाएंगे। कैलाश चोर ने रोकर कहा, इन वहशी नागाओं के हाथों कत्ल होकर अपने कबाब बनवाने से तो कहीं बेहतर है कि हम दरिया में छलांग लगा दें। अंबर बोला, कैलाश तुम बहुत जल्द घबरा जाते हो। अगर इस तरह घबराते रहे तो कल तुम्हारी लाश के ये लोग टिक्के कबाब बनाकर खा रहे होंगे। इसलिए मैं जो कहता हूँ इस पर अमल करो। मेरे आका, अंबर को बाखूबी इल्म हो गया था कि कैलाश चोर को ज़िंदगी से बहुत प्यार है और वो मौत से बहुत खौफज़दा है। इसने कहा, तुम मेरे साथ रहना और शोर हरगिज़ ना मचाना। मैं जो कुछ करूँ इस पर खामोश रहना और मुझसे कभी ना पूछना कि मैं क्या कर रहा हूँ। समझ गए हो ना? कैलाश झट बोला, बिल्कुल समझ गया हुजूर, बस अब खामोश रहो और जो कुछ मैं करूँ इसे चुपचाप देखते चले जाओ और जब मैं इशारा करूँ तो मेरे साथ यहाँ से भाग निकलना। ऐसा ही होगा मेरे आका, मैं खामोश हो रहा हूँ। कैलाश चोर खामोशी से झोंपड़े की दीवार के साथ लगकर बैठ गया। रात गहरी होने लगी। रात के पहले पहर सारे वहशी नागा सो गए। कुछ जंगल में निकल गए। दो नागा नंगी तलवारें लिए झोपड़ी के बाहर पहरा देने लगे। अंबर के दोनों हाथ बंधे हुए थे। इसने कैलाश चोर से कहा, क्या तुम किसी तरह मेरे हाथ खोल सकते हो? मैं कोशिश करूँगा, कैलाश ने कहा और खिसकता खिसकता अंबर के पास आ गया। इसने पीछे से दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अंबर के हाथों के गिर्द बंधी हुई बांस की छाल की रस्सी की गिरा खोलनी शुरू कर दी। शुरू में इसे बड़ी दिक्कत हुई, मगर कुछ देर की अनथक मेहनत के बाद वो गिरा खोलने में कामयाब हो गया। अंबर के दोनों हाथ आज़ाद हो गए। इसने अब कैलाश के हाथों की रस्सियाँ खोल दी। बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। अंबर ने जल्दी से कहा, नागा चावल लेकर आ रहे हैं, तुम अपने दोनों हाथ पीछे बांध रखो और यूँ जाहिर करो जैसे तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। बहुत बेहतर हुजूर। कैलाश अपने हाथ पीछे ले गया और यूँ टेढ़ा होकर बैठ गया जैसे इसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए हों। यही बहाना अंबर ने भी किया। वो भी अपने दोनों हाथ पीछे ले गया और चुपचाप आंखें ज़रा सी खोले अंदर आने वाले का इंतज़ार करने लगा। झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और एक नागा हाथ में उबले हुए चावलों की थाली लिए अंदर दाखिल हुआ और फिर चावलों की थाली दोनों के दरमियान रखने के लिए झुका। अंबर इसी घड़ी के इंतज़ार में था। जो ही इसने थाली ज़मीन पर रखी, अंबर ने उछलकर दोनों हाथों से इसका गला दबा दिया। ये काम इसने इस कदर फुर्ती से किया कि वहशी नागे की आवाज़ तक न निकल सकी। अंबर ने इसकी गर्दन के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी और पूरी ताकत से इसका गला दबाना शुरू कर दिया। नागे की आंखें बाहर को निकल आई।
اس نے امبر کی گرفت سے نکلنے کی بہت کوشش کی مگر امبر نے اسے گرا دیا۔ ناگا بے جان ہو کر نیچے گر پڑا۔ امبر نے کیلاش کو اشارہ کیا کہ دروازے کے ساتھ ایک طرف لگ جاؤ، اس لیے کہ ایک اور ناگا اندر آ رہا ہے۔ دونوں دروازے ایک ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ دوسرا ناگا اندر داخل ہوا کر بڑے غور سے ادھر ادھر تکنے لگا۔ اس نے زمین پر ایک ناگا کی لاش دیکھی تو ابھی منہ سے چیخ نکالنے ہی والا تھا کہ امبر اور کیلاش نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ ناگا حیران پریشان رہ گیا کہ یہ اچانک دائیں بائیں سے کس نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ بڑے زور سے پھڑپڑایا، یوں لگتا تھا کہ وہ اس کی گرفت سے نکل بھاگے گا، مگر امبر اور کیلاش نے اسے نہ چھوڑا۔ ناگا زمین پر گر پڑا، کیلاش بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر گر پڑا۔ پھر اس نے گردن دبا کر ناگا کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ امبر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے آہستہ سے کہا، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں دوسرے لوگ کہاں ہیں۔ امبر دبے پاؤں باہر آ گیا۔ ایک پہرے دار اور ایک کھانا کھانے والا ہلاک ہو چکا تھا۔ دوسرا پہرے دار جنگل کی طرف منہ کیے درخت سے ٹیک لگائے جھونپڑی کے باہر بیٹھا تھا۔ اس کو ختم کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے علاوہ وہاں چاروں طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امبر جنگلی بلی کی طرح پہرے دار ناگے کی سمت پیچھے سے بڑھنے لگا۔ یہ بڑا خطرناک مقام تھا، اگر ذرا سی بھی آہٹ ہو جاتی تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ پہرے دار کی بھیانک چیخ سن کر سارے وحشی جاگ اٹھتے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت کم از کم کیلاش کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتی تھی۔ امبر نے سوچا کہ اگر اس نے پہرے دار وحشی کو پیچھے سے گلا دبوچنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ پھسل جائے اور پہرے دار شور مچا دے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے سر پر پتھر مار کر اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا جائے۔ مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ زمین پر سے کوئی پتھر اٹھایا جائے۔ امبر نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ نیچے جھک کر ایک بڑا سا پتھر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور پھر ذرا آگے جا کر پوری طاقت کے ساتھ پہرے دار کے سر پر دے مارا۔ اس طرح سے یہ فائدہ ہوا کہ پہرے دار ناگے کی آواز تک حلق سے نہ نکل سکی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جھونپڑی کے اندر کھڑا کیلاش چور یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جوں ہی اس نے پہرے دار کو زمین پر بے جان ہو کر گرتے دیکھا، وہ لپک کر باہر آ گیا اور امبر کے پاس آ کر سرگوشی سے بولا، بھاگ چلیں آقا۔ امبر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، خاموش۔ انہیں پہلو میں ایک جھونپڑی میں سے عورت بچے کو لے کر باہر آتی نظر آئی۔ دونوں بانس کے جھنڈ کے اوٹ میں ہو گئے۔ عورت نے بچے کو پانی پلایا، بچہ روئے جا رہا تھا۔ اندر سے کسی مرد کی آواز آئی، وہ سخت غصے میں تھا اور شاید بچے کو چپ کرانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر باہر آگ کے گرد لیٹا ہوا ایک بوڑھا ناگا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شاید اس نے کہا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ عورت نے بوڑھے ناگا کو خدا جانے کیا کہا کہ ناگا نے دوسرے وحشی کو جگا دیا۔ دوسرے نے اٹھ کر تھیلی میں سے کوئی پھل کی گٹھلی سی نکالی اور بچے کے منہ میں رکھ دی اور اوپر سے بوڑھے ناگا نے پانی پلا دیا۔ پانی کا گھونٹ پیتے ہی بچے نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر وہاں گھاس پر سوئے ہوئے کئی وحشی ناگے جاگ اٹھے۔ یہ صورتحال امبر اور کیلاش کے لیے بڑی خطرناک تھی، کیونکہ انہیں اپنے ساتھی ناگاؤں کی لاشیں صاف نظر آ سکتی تھی۔ ایک لاش کو وہیں باہر پڑی ہوئی تھی اور دوسری دو لاشیں جھونپڑی کے اندر تھی۔ اس کے علاوہ جھونپڑی کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ یہ کیلاش سے سخت غلطی ہو گئی تھی کہ وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر باہر آ گیا۔ بس کسی ناگے کی جھونپڑی پر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے کہ سارا بانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ کیلاش گھبرا گیا کیونکہ وہاں بہت سے لوگ جاگ پڑے تھے اور بچے کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جھونپڑی کے اندر سے بھی کئی لوگ اٹھ کر باہر آ گئے۔ امبر نے کیلاش چور کے کان میں کہا، یہاں سے اس وقت بھاگنا بہت مشکل ہے، فوراً درخت پر چڑھ جاؤ۔ یہ کہہ کر امبر جھکے جھکے دبے پاؤں سہاگنی کے ایک بہت بڑے پھیلے ہوئے گنجان درخت کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کیلاش کو اشارہ کیا کہ درخت کے اوپر چڑھ جاؤ، خبردار پتوں اور شاخوں کی ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ کیلاش ایک مشہور اور تجربہ کار ڈاکو تھا۔ اسے جنگل میں درختوں پر چھپ کر بیٹھنے کی بڑی مہارت تھی۔ وہ عام طور پر درختوں میں چھپ کر ہی مسافروں کو لوٹا کرتا تھا۔ امبر کا اشارہ پا کر وہ ایک تجربہ کار جنگلی بلی کی طرح درخت کے اوپر چڑھنے لگا۔ یہ درخت بہت گھنا تھا اور تنے سے زیادہ اوپر جا کر ہی اس کی موٹی شاخیں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ امبر بھی اس کے پیچھے پیچھے درخت پر چڑھنے لگا۔ کیلاش درخت کی سب سے اوپر والی شاخ میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس ہی امبر بھی آ کر چھپ گیا۔ وہ درخت کے اوپر گھنے پتوں والی شاخوں میں بالکل چھپ گئے تھے اور نیچے سے دیکھنے پر بالکل نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیلاش نے پوچھا، میرے آقا، کیا ہمیں ساری رات یہاں چھپے رہنا ہوگا؟ امبر نے آہستہ سے کہا، ساری رات اور کل کا سارا دن بھی، کیونکہ دن میں ہم یہاں سے اتر کر بھاگنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ جنگلی لوگ سارا دن یہاں گھومتے رہتے ہیں اور جنگل میں پھرتے رہتے ہیں۔ تو کیا سارا دن یہاں
لٹکے رہیں گے؟ کیلاش نے پریشان ہو کر پوچھا۔ امبر نے اسے سرگوشی میں ڈانٹ کر کہا، خاموش رہو، میں یہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس درخت پر بندروں کی طرح لٹکا رہوں؟ میرا تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن تمہاری بڑی آسانی سے تکا پوٹی کر سکتے ہیں، اس لیے کم سے کم اور کچھ نہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے ہی خاموشی سے یہ تکلیف سہ جاؤ۔ کیلاش نے کہا، معافی چاہتا ہوں میرے آقا، اب نہیں بولوں گا۔ امبر نے کیلاش کو خاموش رہنے کا کہا اور پتوں میں سے نیچے دیکھا تو ناگے اس طرف کو آ رہے تھے جہاں گھاس پر پہرے دار ناگے کی لاش پڑی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ابھی تک کسی کو جھونپڑی کے کھلے دروازے پر نظر نہیں گئی تھی۔ کیلاش نے اپنا سانس روک لیا۔ دونوں ناگے شاید جنگل میں کسی جڑی بوٹی کی تلاش میں جا رہے تھے، کیونکہ بچہ بیمار تھا جو روئے جا رہا تھا۔ اچانک انہوں نے رات کے اندھیرے میں گھاس پر پہرے دار کی لاش کو دیکھا اور زور سے چیخ مار کر سارے قبیلے کو خبردار کر دیا۔ اس کی چیخ سے وہاں ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ ناگے جھونپڑی کی طرف لپکے اندر پہنچ کر انہوں نے اور زور کی چیخیں مارنا شروع کر دی۔ انہوں نے اندر دونوں لاشوں کو دیکھ لیا تھا۔ سارے قبیلے میں شور مچ گیا کہ دونوں قیدی پہرے داروں کو ہلاک کر کے بھاگ گئے ہیں۔ قبیلے کے سردار نے جھونپڑی سے باہر آ کر غصے میں ہاتھ اٹھا کر کہا، وہ بچ کر نہیں جا سکتے، سارے جنگل کا چپا چپا چھان مارو۔ ناگا کے قبیلے میں افراتفری مچ گئی۔ سردار کا حکم پا کر کچھ وحشی نیزے لہراتے شور مچاتے جنگل کی طرف بھاگے اور باقی اسی جگہ گھوم پھر کر امبر اور کیلاش چور کو تلاش کرنے لگے۔ وہ ایک ایک جھاڑی میں نیزہ مار رہے تھے۔ انہوں نے مشلیں روشن کر دیں جس سے جنگل کی اندھیری رات میں ہر شے صاف نظر آ رہی تھی۔ سردار پریشانی کے عالم میں آگ کے گرد ٹہر رہا تھا۔ یہ اس کی سب سے بڑی توہین تھی کہ اگن دیوتا کی بھیڑ اس کے قبضے سے دھوکہ دے کر بھاگ گئی۔ ایسا اس کے وحشی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا اور وہ بے حد اضطراب کی حالت میں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا کر اپنا سر ٹکرائے۔ مارے غصے کے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ویسے اسے یقین تھا کہ وہ لوگ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ جنگل کے چپے چپے میں اس نے اپنے آدمی روانہ کر دیے تھے۔ یہ لوگ جنگل کے تمام راستوں سے باخبر تھے۔ انہوں نے کافی دور تک سارے جنگل کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور پھر ایک ایک جھاڑی کو کھنگالنے لگے۔ ساری رات جنگل میں امبر اور کیلاش چور کی تلاش جاری رہی، مگر خدا جانے انہیں زمین نے نگل لیا تھا یا آسمان نے اوپر اٹھا لیا تھا، ان کا کہیں نشان نہیں مل رہا تھا۔ رات ڈھل گئی اور دن کا اجالا چاروں طرف پھیلنے لگا۔ امبر اور کیلاش چور اسی طرح سہاگنی درخت کی سب سے اوپر والی شاخوں میں چھپے ہوئے بیٹھے رہے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ جن مفرور قیدیوں کو وہ جنگل میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ اسی جگہ ان کے درمیان ایک درخت پر دبکے ہوئے بیٹھے ہیں۔ دن کے نکلتے ہی مشلیں بجھا دی گئی۔ سردار نے قبیلے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور قیدیوں کو تلاش کرنے کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ ان کی باتیں کرنے کی آوازیں امبر اور کیلاش کو صاف آ رہی تھی، مگر ان کی سمجھ ان کو نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ ان کی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ درخت کے اوپر بیٹھے بیٹھے کیلاش تھک گیا تھا اور اس کا سارا بدن درد کرنے لگا تھا، جبکہ امبر پر تھکن کے کوئی آثار نہیں تھے، اس لیے کہ امبر درد اور غم کی دنیا سے بہت دور تھا۔ اسے کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک خاندانی نوجوان تھا اور اچھے خاندان کے نوجوان ہمیشہ اونچے کردار کے ہوتے ہیں۔ وہ تکلیف میں پھنس کر کبھی نہیں گھبراتے، بڑے صبر اور حوصلے سے کام لیتے ہیں، جبکہ چھوٹے دماغ کا آدمی فوراً رونا پیٹنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے۔ کیلاش چور کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بار بار درخت کی ٹہنی پر پہلو بدلتا جس سے ہلکی سی چرچراہٹ پیدا ہوتی۔ ایک بار تو امبر نے اسے ڈانٹ کر کہا، خدا کے لیے اپنی زندگی کا ہی خیال کرو، کیوں تم نے مرنے پر کمر کس رکھی ہے؟ اگر ان وحشیوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم لوگ یہاں چھپے بیٹھے ہیں تو وہ تمہیں ایک سیکنڈ کے اندر اندر بھون کر کھا جائیں گے۔ میرا تو وہ بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکیں گے، اور کچھ تو اپنا ہی خیال کرو۔ کیلاش نے آہستہ سے کہا، معاف کر دو آقا، مگر تھک کر چور ہو گیا ہوں۔ تھک کر چور ہو گئے ہو تو کیا ہوا؟ ابھی تو سارا دن اسی ایک ٹہنی پر بیٹھے بیٹھے بسر کرنا ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو صاف صاف کہہ دو، میں ابھی نیچے اتر کر اپنے آپ کو گرفتار کروائے دیتا ہوں اور وہ تمہیں بھی
درخت سے اتار لیں گے۔ کیلاش نے سرگوشی میں گڑگڑا کر کہا، اب ایسا نہیں کروں گا گروجی، معافی چاہتا ہوں۔ جس درخت کے اوپر وہ دونوں چھپے بیٹھے تھے، اس کے بالکل نیچے سردار ویشی قبائل کے ناگاؤں کے ساتھ بیٹھا سوچ بچار کر رہا تھا کہ امبر اور کیلاش کو کیسے اور کہاں سے حاصل کرے۔ امبر کو ناگ کی صندوقچی کا بھی فکر تھا جو اس نے جنگل میں اسی جگہ پر جھاڑیوں میں پھینک دی تھی جہاں سے ناگاؤں نے ان دونوں کو پکڑا تھا۔ سوائے اس کے اب اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر جنگل میں سے وہ صندوقچی ساتھ لے کر رفو چکر ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ناگا اس کا پیچھا نہ کریں اور وہ بڑے سکون کے ساتھ وہاں سے بھاگے۔ اگر وحشی اس کے پیچھے لگ گئے تو وہ ناگ کی صندوقچی حاصل نہ کر سکے گا، بلکہ ہو سکتا ہے صندوقچی ناگاؤں کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اسے آگ میں ڈال کر اس سے انتقام لینے کی کوشش کریں۔ کیلاش چور تھکن سے چور ہو کر پھر پہلو بدلنے لگا۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ اگر ذرا سا بھی پتا ٹوٹ کر نیچے گر پڑتا یا ٹہنی کی چرچراہٹ کی آواز ہی پیدا ہو جاتی تو ناگے ہوشیار ہو سکتے تھے اور پھر صرف ان کے ایک بار اوپر سر اٹھا کر درخت میں دیکھنے کی ہی کسر تھی۔ اس کے بعد سارا کھیل ایک پل میں ختم ہو سکتا تھا۔ اس لیے امبر نے کیلاش چور کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ دن گزرتا چلا گیا۔ جنگل میں گئے ہوئے ناگے بھی ناکام ہو کر واپس آ گئے۔ جب انہوں نے واپس آ کر سردار کو بتایا کہ وہ امبر اور کیلاش چور کو تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں تو سردار کا غصہ بے حد تیز ہو گیا۔ اس نے نیزہ مار کر ایک ناگے کو وہیں کھڑے کھڑے مار ڈالا۔ نیزہ سینے میں کھا کر زمین پر گرا اور وہیں تھوڑی دیر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ناگے کی موت کے بعد وہاں گہرا سناٹا چھا گیا۔ کسی کو زبان سے ایک لفظ نکالنے کی جرأت نہ ہوئی۔ سردار نے اونچی آواز میں کہا، اس کی لاش کو درخت کے ساتھ لٹکا دو۔ بدقسمتی دیکھو کہ وحشی ناگاؤں نے لاش کو لٹکانے کے لیے اسی درخت کو چنا جس کے اوپر امبر اور کیلاش چور بیٹھے چھپے تھے۔ وحشی ناگا لاش لے کر درخت کے نیچے آ گئے۔ دو ناگا بندروں کی طرح درخت کے اوپر چڑھنے لگے۔ کیلاش کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ پہلے ہی ناگا کے قتل پر وہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ناگا کی لاش درخت سے لٹکانے کے لیے وہ لوگ اوپر چڑھتے چلے آ رہے ہیں تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے اپنی موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ امبر بھی کچھ پریشان ہو گیا۔ اگر ناگا درخت کی اوپر والی شاخ پر آ گئے یا نیچے ہی سے انہوں نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیا تو وہ سردار کے حکم سے تیروں کی بچھاڑ سے انہیں چھلنی کر سکتے ہیں۔ امبر تو خیر بچ جاتا مگر کیلاش چور کی موت یقینی تھی۔ کیلاش کچھ بولنے ہی والا تھا کہ امبر نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کے لیے زبان بند رکھو، یہ وقت گفتگو کرنے کا نہیں ہے۔ اس وقت تو ان کی ذرا سی حرکت بھی دشمن کو چکنا کر سکتی تھی۔ ویسے کیلاش چور دل ہی دل میں بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ اس کے باوجود امبر کے لیے اس کے دل میں عزت بھی بڑی تھی اور اسے حوصلہ بھی بہت تھا کیونکہ اس کی وجہ سے کیلاش چور کی جان بخشی ہو سکتی تھی بشرطے امبر کو اپنی کرامت دکھانے کا موقع مل سکے۔ لیکن اگر وحشیوں نے دور ہی سے نیزوں کی بارش شروع کر دی تو پھر تو کیلاش چور کے بچ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر خدا کا شکر ہوا کہ ناگاؤں نے نیچے والی ٹہنی کو پسند کیا۔ انہوں نے رسے ڈال کر لاش کو الٹا لٹکا دیا اور اس کے نیچے لکڑیاں اور پتے جمع کر کے آگ جلانے کی تیاری کرنے لگے۔ اب یہ مرحلہ بڑا نازک تھا۔ آگ جلانے کا مطلب یہ تھا کہ یقیناً وہاں سے دھواں اٹھتا، دھواں اٹھ کر درخت کے اوپر تک جاتا۔ امبر اور کیلاش کا دم گھٹتا اور ضرور وہ کھانستے۔ کھانسنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا بانڈا پھوٹ جاتا اور انہیں پکڑ کر اسی آگ میں ڈال دیا جاتا۔ امبر اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہو گیا۔ اسے سب سے زیادہ پریشانی کیلاش کی طرف سے تھی جو بہت پہلے ہی بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ایک ناگا نے لکڑیاں جمع کر کے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلا دی۔ لکڑیوں نے فوراً ہی آگ پکڑ لی۔ یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس آگ میں دھواں نام کو بھی نہیں تھا۔ خدا جانے وہ کس قسم کے خاص درخت کی لکڑیاں تھیں کہ دھواں نہیں دیتی تھیں، صرف شعلے نکل رہے تھے جو لٹکتی ہوئی لاش کے سر کو جلا رہے تھے۔ لاش کی بو درخت کے اوپر آنے لگی۔ کیلاش چور اور امبر نے اپنی ناک کے گرد کپڑا لپیٹ لیا۔ 2 گھنٹے تک لاش جلتی رہی۔ شام کے وقت سردار کے حکم سے جلی ہوئی لاش کو درخت پر سے اتار کر زمین میں دفن کر دیا گیا۔ اب امبر رات ہونے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ہوا کچھ بھی ہو جائے وہ کیلاش کو لے کر وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ اب ذرا ماریا کی بھی خبر لیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ وحشی ناگاؤں کے چنگل سے نکل کر ماریا گھنے جنگل میں اس مقام پر آ گئی جہاں ایک درخت کے نیچے جھاڑیوں میں امبر نے ناگ کی صندوقچی پھینک دی تھی۔
ماریا گھوڑے پر سوار غائب حالت میں چلی جا رہی تھی۔ اس نے پیچھے اپنے ناگاؤں کی آوازیں سنی، وہ تیز تیز باتیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہ وقت وہ تھا جب کہ سردار نے انہیں امبر اور کیلاش کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں بھیجا تھا۔ ماریا نے سوچا کہ اگر وہ رستے میں کھڑی رہی تو ناگاؤں سے اس کی ضرور ٹکر ہو جائے گی، چنانچہ وہ رستے سے اتر کر جھاڑیوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ناگا باتیں کرتے کرتے اس کے پاس سے گزر گئے۔ جب وہ کافی دور نکل گئے اور ماریا نے یہ اطمینان بھی کر لیا کہ ان کے پیچھے کوئی دوسری ٹولی نہیں آ رہی تو وہ گھوڑے کے اوپر راستے پر لانے لگی۔ اچانک اس کی نظر جھاڑیوں میں گری ہوئی سیاہ لکڑی کی صندوقچی پر پڑ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ کس نے یہاں پھینکی ہے۔ ماریا گھوڑے سے اتر آئی، اس نے جھک کر صندوقچی کو اٹھایا اور کھول دیا۔ صندوقچی کے ڈھکنے کا کھولنا تھا کہ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بھائی ناگ کی کئی لاش کے ٹکڑے پہچان لیے۔ وہ رونے لگی۔ ناگ سانپ کے روپ میں تھا اور اس کے ماتھے پر اس کے بھائی ناگ کے خاص سنہری نشان اسی طرح چمک رہا تھا۔ اچانک ماریا کو یاد آیا کہ امبر نے کہا تھا کہ ناگ اگر سانپ کے روپ میں قتل بھی ہو جائے تو وہ ایک خاص عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر اسے ناگ کا ایک فکرہ یاد آ گیا۔ اس نے ایک بار اپنی بہن ماریا کو کہا تھا، یاد رکھو بہن، اگر کبھی تمہارے ہوتے ہوئے میں سانپ کی شکل میں ہلاک ہو جاؤں تو جب تک میرے ماتھے کا سنہری نشان چمک رہا ہوگا میں زندہ ہوں۔ ایک خاص مدت کے گزر جانے کے بعد ماتھے کا نشان سیاہ پڑ جائے گا، پھر سمجھ لینا کہ تمہارا بھائی مر گیا ہے۔ ماریا نے غور سے ناگ کے ماتھے کے نشان کو دیکھا۔ وہ سنہری تھا اور اسی طرح چمک رہا تھا جس طرح زندہ حالت میں چمکا کرتا تھا۔ اس نے صندوقچی بند کی اور گھوڑے کے ساتھ لٹکے ہوئے جھولے میں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئی۔ صندوقچی تو اس نے رکھ لی تھی اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ناگ بھائی زندہ ہے، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ ناگ کے زندہ رہنے کی میعاد کتنی ہے اور اسے پھر سے کیسے چلتی پھرتی حالت میں لایا جا سکتا ہے۔ اب اسے اپنے دوسرے بھائی امبر کی تلاش تھی۔ ایک بھائی تو امبر سے بچھڑ کر رہ گیا تھا۔ ماریا سوچنے لگی کہ یہ صندوقچی وہاں کیسے آ گئی، اسے کون یہاں پہ پھینک گیا؟ کیا اسے امبر نے وہاں پھینکا ہے؟ مگر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ امبر بھائی کبھی ناگ کی لاش کو وہاں نہیں پھینک سکتے۔ ضرور کسی نے ناگ کو مار کر صندوقچی میں بند کر کے اپنی طرف سے اسے ہلاک کر کے وہاں پھینک دیا ہے۔ اسے کوئی خبر نہ تھی کہ ناگ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، ورنہ دشمن ضرور ناگ کی لاش کو یا تو زمین کے اندر دفن کر دیتا یا آگ میں جلا کر راکھ کر دیتا۔ جو خیال ماریا کو سب سے زیادہ پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آخر امبر اس کا بھائی کہاں چلا گیا۔ پھر اس کے دھیان میں آدم اور قبیلے کے لوگوں کی باتیں آئیں جنہوں نے اسے کہا تھا کہ اگر تم 2 دن اور رات سفر کرتی رہو تو اپنے بھائی سے جا ملو گے، اس لحاظ سے آج رات امبر کو ماریا سے مل جانا چاہیے تھا۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ مجھے سپورٹ کریے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلدی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔